ہے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے. اب بہت انہوں نے پڑھا, وہ 16,000 کتابوں سے مجھے خیال ہے انہوں نے اتنا پڑھا عرفان صاحب کے مطلب مبالغہ نہ ہو تو واقعی ہزاروں کتابیں پڑھ ڈالی اور ہر وقت اور نالج اور قرآن بہت پڑھا, تفسیر پڑھی, خدا کے بہت قریب ہوئے. اور پھر میں نے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے کہ اس کھوج کے سفر میں وہ خدا سے دور ہو گئے. اور وہی نالج جو ہے جس کو حاصل کیا اللہ کے کہنے پہ, اسی نالج نے اللہ کے ہونے پہ سوال اٹھایا ان کے ذہن اور وہ اللہ سے دور ہو گئے. آپ اس طرح کے, لیکن اس نے کچھ غلط ایک لحاظ سے نالج ایسے کیسے بھٹکا. ایسے بہت سے لوگ میں نے دیکھے, وہ ایتھسٹ ہو گئے, جی ہاں, خدا پہ یقین چھوڑ دیا. ایسے لوگ ہوتے ہیں. اور قرآن نے اس کے بارے میں کمال کی بات کہی کہ جو لوگ اس طرح کی بات کرنے والے ہیں تم انہیں سلام کرو اور ہٹ جاؤ. اس طرح کی بات سے وہاں مراد ہے جو تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم کہتے ہو سب کچھ اللہ نے بنایا, تو یہ تو بتاؤ کہ اللہ کو کس نے بنایا. تو ان کو سلام کرو اور وہاں سے ہٹ جاؤ, اور جب وہ بات بدل لیں تو ان سے پھر مل لو. ہوتا یہ ہے, لیکن ایسے لوگوں کے لیے کوئی جواب ہونا چاہیے ہم جیسوں کے پاس. نہیں, ہمارے پاس تو لوگ آتے ہیں, ہمارے پاس تو جواب موجود ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے, تو پہلے اپنا کھوج لگا پھر اللہ کا لگا لینا. اپنے بارے میں جان, تو کون ہے, کہاں سے آیا, کیوں آیا ہے, کس نے بھیجا ہے, کیوں بھیجا ہے, کہاں جائے گا. ان سوالوں کے جواب تلاش کر, اس کے بعد تجھے اللہ کا کھوج بھی لگ جائے گا. اپنا تو ہم تلاش نہیں کرتے, اپنے بارے میں آپ کے اندر اور میرے اندر بے شمار انسٹرومنٹ کام کر رہے ہیں, ہم ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے. کوئی مختلف ٹیسٹ کرائیں گے تو پتہ لگے گا جی کہ کڈنی میں یہ ہے, فلاں جگہ یہ ہے. اتنے تو اندھے ہیں ہم کہ ہم اپنے بارے میں نہیں جانتے, اپنی ذہنی کیفیات کے بارے میں نہیں جانتے. آپ کی مرضی کے خلاف آپ کے دماغ میں خیالات آتے ہیں مختلف نوعیت کے, جو آپ نہیں چاہتے, جو آپ کو ناپسندیدہ ہیں, آپ روک نہیں سکتے. اتنے تو آپ مجبور ہیں اور چیلنج کرتے ہیں بڑے اللہ کو. یہ جب چھوٹے ذہن بڑے سوال اٹھاتے ہیں تو یہ ان کی پنشمنٹ ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ ہی کھو ڈالتے ہیں. پہلے اپنے آپ کو کھوجنا ہے. اسی لیے مولا علی کا قول مبارک ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. تو رب کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے نفس کو پہچاننے کی صحیح اور کوشش کرو. یہی بنیادی اصول ہے تصوف کا بھی, صوفیزم کا بھی, کہ ٹریس یور سیلف. اپنے آپ کو کھوجو. تم اپنے آپ کو کھوجو گے تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے. بے شمار لوگ ہیں, صرف آپ کے دوست نہیں ہیں, جو ایسے لوگ ہیں جو تحقیقات میں پڑھے اور اسی کا ہو کر رہ گئے. وہ ہوتا کیا ہے, لیکن جب ان کے ساتھ ہماری بیٹھ کے نشست ہوتی ہے, بحث ہوتی ہے, تو اور یہی والا سوال کہ مین میڈ گاڈ اور گاڈ میڈ مین, کہ خدا نے انسان کو بنایا یا انسان نے خدا کریٹ کیا. اسی لیے ایک بہت خوبصورت بات کہی گئی. سورہ مدثر میں کہا گیا جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہے, دوزخ کے پاس سے گزر ہوا, دوزخیوں کے پاس سے گزر ہوا. انہوں نے کہا بھائی تم دوزخ میں کیوں چلے آئے, یہ سورہ مدثر ہے. انہوں نے کہا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, اور کیا ہم بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, اور کیا بحث بہت کرتے تھے. بحث آپ کے سارے اعمال کو کھانے والی چیز ہے, کیونکہ جو بندہ بحث میں پڑ جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑی اچیومنٹ کر لی, پریکٹیکلی صفر ہو جاتا ہے. یعنی خدا کے معاملے میں بحث نہیں کرنی چاہیے, کسی معاملے میں بھی نہیں کرنی چاہیے. تحقیقات کرنی چاہیے, جستجو کرنی چاہیے. بحث کا تو مطلب ہوتا ہے کسی کو فتح کرنا. یہ بحث سے مراد یہ کہ سوال اٹھانا. سوال اٹھانا تو ثواب ہے. سوال تو علم کی ماں کا نام ہے. بالکل, کوئی علم نہیں بکھرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہوتے اور لوگ سوال کرتے,
آپ پورا خطبہ کر کے آواز دیتے کہ بھئی کس نے کیا پوچھا تھا، کھڑے ہو جاؤ اور اس کا جواب عطا فرماتے، کیونکہ سوال تو علم کی ماں ہے، اس کے بغیر نہ کنفیوژن دور ہو سکتے ہیں، نہ ابہام دور ہو سکتے ہیں، اور ابہام کے ساتھ ایمان صالح نہیں ہو سکتا، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ کے اندر کنفیوژن موجود ہے آپ صاحب ایمان نہیں رہتے۔ اور اس ضروری ہے کنفیوژن کو دور تبھی کیا جا سکتا ہے جب سوال اٹھے۔ جب سوال ہوگا، بغیر سوال کے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے جتنے بھی عظیم لوگ گزرے ہیں، پیغمبر ہوں یا ولی ہوں، وہ سوالوں کے جواب دیتے تھے، پریکٹیکلی بھی اور زبانی بھی۔ لیکن اگر ایک ایتھیسٹ سوال اٹھاتا ہے خدا کے ہونے پہ تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم بحث نہ کرو، اور آپ کو حکم یہ نہیں ہے کہ آپ منع کر دیں، عرفان صاحب میری اور بلکہ مجھ سے بھی آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ جواب اس کو چاہیے۔ منع کر دیں، آپ کو یہ نہیں کہا گیا۔ یہ ایتھیسٹ جو ہیں ہر زمانے میں رہے ہیں، آپ کے زمانے میں بھی تھے، بالکل ہوں گے۔ تو آپ کو یہ کہا گیا کہ وہاں سے ہٹ جاؤ کہ تم میں بگاڑ پیدا نہ ہو جائے، جواب نہیں دیا گیا۔ لیکن وہ تو جواب مانگتے ہیں۔ مانگتے رہیں، آپ ہٹ جائیں وہاں سے، اپنے آپ کو تو محفوظ کریں، آپ اللہ سے گزارش کریں کہ اس کا جواب عطا فرما، اللہ رہنمائی فرمائے آپ۔ لیکن میرا ایمان ویسے اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے، میں وہ بات آپ کو بتا رہا ہوں جو قرآن ایڈوائز وہ تو کر رہا میں ہے، بالکل سمجھ۔ کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس کی ایڈوائز جو ہے وہ فائنل ہے اور ایتھارٹی ہے، اوائڈ کیا گیا اس کو، صحیح۔ کیونکہ اس میں حجت برائے حجت ہے، علم برائے علم نہیں ہے، حجت ہے، حجت کسی چیز پہ بھی آپ میری کر ایک دو سکتے۔ بار ان سے نشست ہوئی ہوتی ہے، بحث میری ہوئی، بہت اور ہوتی پھر رہی ایک ہے۔ وقت آتا ہے کہ اس کے بعد بہت لوگوں سے ہمارے معاملات چلتے رہے ہیں، بے شمار چیزوں پہ، کیونکہ میرا تو بہت زیادہ انٹریکشن ہے لوگوں سے، کیونکہ جگہ جگہ پھرتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں، تو بہت زیادہ ہوتا ہے، بڑے پیشنس سے ڈیل کرنا